بیک ڈاکٹر حکیم صاحب، یہ ایک سوال اور ان خاتون فاطمہ سلیم صاحبہ جو بڑے زبردست اور بڑے منجھے ہوئے سوال انہوں نے کیے ہیں، آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ ہر. اور ان سوالوں کو دیکھ کے تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بے شک اگر یہ ایک ماں ہیں تو یہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کریں گی اور ان کے بچے بھی آگے اسی سوچ کے مطابق بڑھیں گے. ایک ان کا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ when you say follow your heart, how do one differentiate between intuition, revelation and delusion, false belief? Is there reality of omens or signs for a common man, or is it only a prophetic attribute? I was told Qadiani Mirza was actually a schizophrenic and his doctrine was a result of his disease, delusion of grandeur and hallucinations. How to differentiate between normal and disease? Yoga and Reiki are spiritual form of treatments being practiced in various cultures. People claim them to be very effective, even in cases where medical treatment fails. Is there such spiritual method of therapy in Islam? Genuine, I mean not taweez ganda. دیکھیے اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. جب ہم اسپرچول ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں انسان کی پرسنالٹی میں، تو انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا ڈائمینشن یہ ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے حقیقت کی طرف، ریالٹی کی طرف، جس کا کنٹینٹ فزیکل نہیں اسپرچول ہے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے استفتح بقلبک، اپنے قلب سے فتویٰ لیا کرو، آسک یور ہارٹ. لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو؟ دیکھیے جو انسان کی انٹرنل اناٹومی کی ہم نے بات کی تھی، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے اور ایک ہارٹ ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے. انسان کے اندر نفس امارہ وہ ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جو ریسیور ہے شیطانی فورسز کا، کیونکہ وہی شیطان انسان کے دل میں جو برے خیالات ڈالتا ہے وہ قلب میں نہیں جاتے، وہ نفس امارہ میں جاتے ہیں. اور انسان کا قلب ریسیو کرتا ہے ان ڈیوائن سگنلز کو، اللہ کے نور کو، ان اچھی باتوں کو. آپ کا جس کو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں یار کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچی بات ہے. صحیح بات ہے. جو دل کی گواہی کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو انسان اگر اپنے نفس کو ڈیولپ کرے گا، انسان کی زندگی شریعت سے باہر ہوگی، حرام میں ہوگی، ناپاک میں ہوگی، اکلٹ میں ہوگی، شیطانی طریقوں پہ ہوگی، تو آپ اس کے بعد جو اسپرچول سگنل آپ کو آئے گا، یو کین بی شیور کہ یہ شیطانی سگنل آپ کا ہارٹ اس کو ریسیو کرے گا اور آپ کو انسسٹ کرے گا کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں. دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ جو سگنل شریعت کے خلاف ہوگا وہ شیطانی ہوگا، کیونکہ جو شریعت کے خلاف ہوگا، بیکاز شریعت نے ایک سالڈ لا دیا ہے آپ کو. اسی لیے پیرامیٹرز ہے، حدود کہا گیا ہے ان کو. یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کا اور پروٹیکٹ رکھنے کا کہ کوئی سگنل جو شریعت سے باہر ہو. اگر کسی باپ کو یہ خواب آتا ہے کہ اپنی بیٹی کو قتل کر دو، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اور کہے جی مجھے تو بہت بڑے خواب آئے اور خوابوں میں اشارے ہوئے ہیں، یہ شیطانی خواب ہے، اس پر عمل نہیں کرنا. اگر کسی کو یہ بار بار انٹیوشن آتی ہے کہ صدقہ کرو، یتیموں بیواؤں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ شریعت کے اندر ہے. یو کین بی سیف شور کہ یہ سیف ہے. اگر آپ اس پہ عمل بھی کرتے ہو تو نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی ہونا ہے انشاءاللہ. سو ایک تو سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بی شور کہ آپ شریعت کی حدود میں رہیں. دوسری بات کہ انسان کا جب قلب ڈیولپ ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اقبال جس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں آخر میں کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں لیکن آخر میں پناہ ملی تو کہاں؟ اللہ ہو میں. یعنی اقبال نے اپنا سیکرٹ دیا ہے کہ میں پوری دنیا کی تھراپیز اڈاپٹ کر چکا ہوں لیکن مجھے آخر میں سکون ملا کس میں؟ تو اللہ ہو میں، یعنی اللہ کے ذکر میں، ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی. The entire emphasis of development of قلب depends on ذکر اللہ کا ذکر. اور اسی لیے جب آپ بھی مسٹک آرڈرز میں جاتے ہیں، جب آپ کسی ایسے اسپرچول ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک شیخ کے پاس جاتے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہیں، تو ہمیشہ ان سارے سلسلوں میں آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. They give you remembrance of کہ آپ کا دل ہر سانس پہ، یعنی بزرگ کہتے ہیں جس دم غافل اس دم کافر. یعنی ایک بڑے خوبصورت ایک جملہ ہے کہ انسان کے جس طرح جسم کے ہر حصے کا ذکر ہے ویسے انسان کے قلب کا بھی ایک ذکر ہے. یعنی انسان جب سانس کے ساتھ سانس لیتا ہے، with every breathe you should do a ذکر of اللہ سبحانہ و تعالی، اور جس کے لیے مختلف کبھی لا الہ الا، حضور نے فرمایا افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سو ان ڈفرنٹ آرڈرز یو فائنڈ کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایمفسس سے کیا جاتا ہے. اب ذکر کتنا کرنا چاہیے اس کو بھی حضور نے ایکسپلین کیا ہے، جو فرمایا کہ اس طرح ذکر کرو کثرت سے کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے لگیں. یعنی جنون اور عشق کے بغیر تو کام کہیں بھی نہیں ہے. صحیح بات. ایون اللہ کے ذکر میں بھی انسان جنون اور دیوانگی کے ساتھ جب تک اللہ کو یاد نہیں کرے، زندگی کے ہر سانس پہ وہ کنیکٹڈ نہ ہو آپ کے ساتھ. بٹ وہ لوگ جو جنون جو خدا کے لیے یا اس کے رسول کے لیے دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو مذہبی جنونی اور مذہبی دیوانہ کے، اگر وہ حضور کی سنت پہ ہیں تو وہ بیلنس لوگ ہوں گے، وہ سافٹ ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے. وہ دہشت گرد ٹیررسٹ نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، تنگ نہیں کریں گے. ہمارے یہاں امبیلنس یہی ہو گیا ہے کہ جو لوگ شریعت کی بات کر رہے ہیں ان کا ذاتی تعلق حضور سے قائم نہیں ہے.
They have no spiritual connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As a result, وہ اپنے خیال میں اسلام کی بات کر رہے ہیں, حقیقت میں ان کی زندگی سے فساد نکلتا ہے. تو قرآن جن کو ڈیفائن کرتا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو, تقالوا انما نحن مسلمون, تو بڑے سنسیئرلی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, صحیح بات ہے, ہم تو ریفارمرز ہیں, ہم تو سوسائڈ بامبنگ کر کے مسلمان کر رہے ہیں پورے معاشرے کو. These idiots don't realize کہ یہ اتنا بڑا فساد برپا کر رہے ہیں دنیا میں, اس لیے کہ ان کا اسپرچل کنیکشن نہیں ہے. ان لوگوں سے آپ ملیے اسلام کے ساتھ بھی, اور آپ ان سے ملیے, ان سے بات کیجیے جا کے, تو یہ ریئلائز کہ ان کے دل پتھر کے ہیں, نہ یہ کسی پر رحم کھاتے ہیں, نہ کسی پہ ترس کھاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات تو کامن سینس بھی بتا دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ہو نہیں سکتا. Anybody who follows the path of Rasulullah has to be benevolent, has to be merciful, has to be tolerant, has to be magnanimous. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی شخص, تو اس کے سمبل سائن انسان کے وجود, اس کی زندگی بتا دیتی ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ, یہ انٹیوشن پہ ہے, اس کا حق ہے, اس کی جو اسپرچل انسپریشن ہے وہ ٹھیک ہے, یا یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. بیکاز وسوسہ از اے ویری اسٹرانگ ویپن سسٹم. وسوسہ تو اس دنیا کو یہاں پہ لیا ہے. اور وہ جو قرآن میں سورہ ناس میں کہا گیا یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس, یہ وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی, کہ وسوسہ ڈالنا ان کا سب سے بڑا ویپن سسٹم ہے, شک ڈالنا. We're going to take a break. Once we come back, we're going to conclude the show.